بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ اللہ کے ایک اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا پر حکومت دی تھی، ستاروں پر حکومت دی تھی، پانی پر حکومت دی تھی، چرندوں پرند پر بھی حکومت دی تھی، جنات اور انسانات پر حکومت دی تھی۔ سمندری مخلوقات اور چرندوں پرند سے وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ بات غلط نہ ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ ان کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ وہ اپنے تخت پہ اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک تخت تھا، وہ تخت کے ساتھ یہاں سے وہاں ٹریولنگ کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت تو دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو بڑی وسیع و عریض حکومت بھی دی تھی۔ یعنی جنات، انسان، چرند پرند، ہوا، پانی، سب پر ان کا کنٹرول تھا، سب ان کے تابع تھے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو دنیا بھر میں ان کی حکومت تھی۔ اسی بارے میں قرآن کا حوالہ لے لیتے ہیں۔ سورت کا نام ہے سورت صاد اور آیت نمبر ہے 30، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم نے داؤد کو، یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام تھا، تو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بندہ ہے اور ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت زمین و آسمان کے درمیان ہوا کے جوش پر ہوا کی طاقت سے اڑا کرتا تھا۔ اب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب نیچے کی طرف دیکھا تو ان کو سمندر کی موجوں میں کچھ غیر معمولی پن لگا، تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہا۔ وہاں پر جنات کو حکم دیا کہ جاؤ سمندر میں غوطہ لگاؤ اور معلوم کرو سمندر کی موجوں میں غیر معمولی پن کیوں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم تھا، فوری تعمیل کی گئی۔ جنات گئے اور نبی کے حکم کے مطابق سمندر میں فوری طور پر غوطہ لگایا گیا۔ کچھ لمحات کے بعد واپسی ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات نے بتایا کہ اللہ کے نبی سمندر کے اندر بہت ہی نیچے، پانی کی تہہ سے بھی نیچے، ایک بہت بڑا کمرہ نما چمکدار موتی ہے۔ یعنی اتنا بڑا کمرہ نما موتی اور سمندر کی لہریں جو کہ ان یوزول ہو رہی تھی، اور جنات نے یہ بھی کہا کہ موتی چاروں طرف سے بند ہے، اس کا کوئی دروازہ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان نے اگلا حکم دیا کہ دوبارہ جاؤ اور موتی لے کر آؤ، اور اگلے ہی لمحے حکم کی تکمیل ہوئی۔ بڑا کمرہ نما چمکدار موتی سمندر سے باہر لایا گیا، جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے سمندر کی تہہ سے بھی نیچے، اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ موتی دیکھا تو حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ بس اس دعا کا ختم ہونا تھا کہ کمرہ نما موتی کا ایک دروازہ کھل گیا۔ اگلا منظر حضرت سلیمان نے کیا دیکھا؟ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ اس موتی کے اندر ایک نوجوان آدمی سجدے میں ہے اور بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فوراً پوچھا، تم فرشتے ہو یا جن ہو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں انسان ہوں، نہ کہ فرشتہ ہوں اور نہ ہی جن ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دوبارہ سوال کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تمہیں یہ بزرگی، یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی ہے؟ تم نے ایسا کیا کام کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ منفرد مقام عطا کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے یہ فضیلت اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے۔ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ماں کی خدمت کریں، لیکن ایسی کیا ہی بات ہے کہ تمہیں ایسا مرتبہ اور مقام مل گیا
تو اس آدمی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، ایک چھوٹی سی بات ہے، میری والدہ بہت بیمار تھی اور ضعیف بھی تھیں، تو بس ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کوئی بندوبست کر سکوں۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم پھر کیا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ اپنی ماں کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہوتا تھا تو میں اپنی ماں کو اپنی پشت پر لاد کر جس جگہ لے کر جانا ہوتا تھا میں ان کو اس جگہ لے جاتا تھا۔ یہ کام میں نے ساری عمر کیا، جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا، یہاں تک کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی۔ پھر کچھ دن گزرے اور اتنی نازک ہوئی کہ بستر پر آ گئی، تو بس ایک دن میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ تم یہاں کیوں ہو، تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا ہے، اس قمر نما چمکدار موتی میں کیوں ہو؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، مرنے سے پہلے میری ماں نے ایک دعا کی تھی، جب بالکل آخری لمحات تھے میری والدہ کے، تو میری ماں نے روتے ہوئے ہی ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ میرا بہت فرما بردار بیٹا ہے، اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، یہ مصیبت کے وقت میرے ساتھ رہا کرتا تھا، بس اس کا اجر میں تجھ سے مانگتی ہوں۔ ایک ماں اپنے بیٹی کی خدمت کا اجر تجھ سے مانگ رہی ہے کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو یہ سعادت عطا فرما کہ میرے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ ہو جو نہ آسمان پر ہو، جو نہ زمین پر ہو، جو نہ ہوا میں ہو۔ بس یہی دعا کی تھی میری ماں نے، تو بڑی منفرد دعا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہاں تک تم آئے کیسے؟ نوجوان نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، جب میری والدہ کی وفات ہوئی، ایک مرتبہ میں سمندر کے کنارے آیا، میں نے سمندر میں اس بڑے موتی کو دیکھا۔ یہ موتی آہستہ آہستہ کنارے کے قریب آ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو قریب آتے دیکھا تو میں اس موتی کی طرف گیا۔ اس موتی کا دروازہ کھل گیا، میں اندر چلا گیا تھا، کیونکہ میں نے اس موتی کے اندر ایک پرسکون سی نور والی چیز دیکھی تھی۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ جس وقت میں داخل ہوا اس وقت قدرت الہی سے اس موتی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں میں زمین میں ہوں، میں آسمان میں ہوں یا میں ہوا میں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید سوال کیا کہ اس موتی میں تجھے روزی کیسے ملتی ہے، کھانا پینا کیسے اس کا بندوبست ہوتا ہے؟ اس جوان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب مجھے بھوک محسوس ہوتی ہے، بس دل میں خیال آتا ہے، پھر یہ جو پتھر ہے اس کے اوپر ایک درخت لگ جاتا ہے، درخت پر پھل لگ جاتے ہیں، پھر اس سے برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی جاری ہو جاتا ہے۔ میں وہ پھل کھا لیتا ہوں اور پانی پی لیتا ہوں، میری تمام تر ضروریات ایسی ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ درخت اس کے بعد خود غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک آخری سوال کیا کہ اس بند موتی میں دن اور رات کا فرق کیسے معلوم کرتے ہو؟ کہا کہ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو یہ موتی سفید ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد یہ کالا ہو جاتا ہے، اس سے میں دن اور رات کا فرق پہچان لیتا ہوں۔ بس یہ آخری سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ کے حکم سے دروازہ ایک مرتبہ پھر بند ہو گیا، ایک بار پھر وہ موتی سمندر کی تہہ کے اندر چلا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ایک تو یہ سبق بہت واضح ہے کہ والدین کی خدمت کریں، بالخصوص والدہ کی خدمت انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یعنی ماں وہ عظیم ہستی ہے، میں اور آپ کیا بلکہ اللہ کے نبی کے لیے اس کی ماں کی دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی، ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، آج ذرا سنبھل کے چلنا، کیونکہ وہ ہاتھ من مٹی کے نیچے جا چکے ہیں جو تمہاری دعا کے لیے اٹھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی بھی ماں اس کے لیے باعث رحمت ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، خاص طور پر اپنی والدہ کی، اور اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔